نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس طرح کہ یہ پہلے انفاق کا ذکر آیا تھا، اس سے پہلے تم نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو چیز تمہارے سامنے آئے، اور احسان کے ساتھ احسان نہیں جتانا، ایذا نہیں دینی، اور خفیہ طریقے سے دینا ہے۔ جو تمہارے پاس زیادہ ہے وہ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور ادھر بھی ساتھ اس آیت سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں بھی یہ بتایا گیا الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دن کو رات کو، سرن و علانیہ، ظاہر یا چھپا کر، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ڈر ہے۔ اور یہ جو ابھی سود کی آیات آ رہی ہیں، یہ سود کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک خرچ کرنے کی ضد ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آج کل شیطانیت کا جو سلسلہ جاری ہے، سب سے زیادہ شرک جو ہے، تو سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو جو مادیت ہے، جو پیسہ ہے، جس کے اوپر آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے تکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، مال جو ہے، جب تم نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے اس کو تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے اپنے اس کے بندوں کو تم نے دینا ہے، ہر لحاظ سے کسی مقام پر دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور چھپا کر بھی تم نے دینا ہے۔ جو شیطانیت کا بھی جال، جو بدفعلی ہے سب سے بڑی، جو حاکمیت ہے وہ اپنے انسان کے جو دل میں اب اتر رہی ہے، وہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، جنگ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دے دیا ہے، تم نے مسلمان کا دعویٰ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، اور تم نے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہود اور نصارہ میں سب جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دین ہیں وہیں سے ہی حرام ہے۔ اور آج کل جو یہود نے یہ بینکنگ کا جو نظام ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بڑی بڑی جو آدمی کو مراعات بتائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ سود کیا ہے۔ یہ کہ جو سود ہے یا زنا ہے، جو ڈاکہ ہے، تو کہنے سے آدمی کو پتہ ہوتا ہے بھئی سود کیا چیز ہے۔ اور بتایا گیا کہ کلو قرضن، جو بھی تم قرض دو گے نا، کلو قرضن جرہ منفعت فہو الربا، جو بھی قرض دو گے اس کے ساتھ جو بھی تم لے کر آؤ گے وہ سارے کا سارا سود ہوتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اور تم لوگوں نے جب پوچھا یا سالونکا ماذا ینفقون، تو تم نے پوچھا کہ کیا ہم خرچ کریں، تو بتایا گیا کہ جو تمہارے ضروریات سے زیادہ ہے وہ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں۔ سود کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بزنس کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تجارت آدمی کرتا ہے تو اس کی ذہانت بھی لگتی ہے، اس کا وقت بھی لگتا ہے، اور اس کو نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ سود جو ہوتا ہے وہ فکس پیسے دیے، اور وہ جو پیسے اس نے دیے ہیں
وہ بے فکر ہو کر بیٹھ گیا. اگر اس نے 100 روپیہ دیا ہے تو 100 کے بدلے 110 روپے لے رہا ہے تو وہ بے فکر ہے. اس کو نہ نقصان کا ڈر ہے اور نہ اس کی ذہانت اس میں لگی ہوئی ہے، نہ اس کا وقت لگ رہا ہے. تجارت اگر وہ کرتا ہے تو تجارت میں بھی انسان کا منافع بھی لگتا ہے اور منافع اس کو ہوتا ہے. تو ایک چیز دے دی ایک دفعہ، چیز ایک دے دی کہ آپ نے مثال کے طور پر جوتا خریدنا ہے تو جوتا خریدا ہے اور اس کی بدلے میں پیسے دیے اور جو بھی اس آدمی کو منافع آیا وہ ایک دفعہ ہو گیا. جو سود خور ہوتا ہے وہ بار بار وہ اس نے ایک دفعہ لے لیا، پھر دوسری دفعہ اسی کے اوپر اور لے لیے پیسے، اور اسی کے اوپر پھر بار وہ اس کو لیتا رہتا ہے، مسلسل وہ منافع لیتا رہتا ہے. اس چیز کو اللہ رب العزت نے یعنی روکا اور اس کو کہا کہ جو سود خور ہوتا ہے. دوسری یہ بات یہ ہے جو آدمی تجارت حلال کرتا ہے، جو وہ اس کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے، خوشی سے وہ تجارت کرتا ہے، وہ بیچتا ہے چیزیں، لیتا بھی ہے دیتا ہے، اس کو منافع کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. جو سود والا ہے، جو اس سے سود لینا اور دینا دونوں ہی برابر ہیں، لیکن جو سود پہ چیز دے رہا ہے تو وہ دوسرا بندہ جو وہ مجبور ہوتا ہے، وہ خوشی سے نہیں اس کو دے رہا ہوتا، وہ مجبوری سے دے رہا ہوتا ہے. اور جس طرح سود خاری کا، اور اسی طریقے سے آدمی کوئی مکان یا بلڈنگ اگر وہ 4 لاکھ کی ہے یا 10 لاکھ کی ہے تو وہ آدمی کرائے پہ کر دیتا ہے تو وہ اس کا 3-4 ہزار اس کو کرایہ آ رہا ہے، 10 ہزار روپیہ آ رہا ہے. تو وہ اس نے اس کو بلڈنگ کو بنایا ہے، اس کے اوپر اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کا یہ ایک چیز الگ صحیح ہے. اگر وہی 10 لاکھ آپ دیں اور 10 لاکھ کے اوپر 4 لاکھ منتھلی لے رہے ہیں، وہ ایک دفعہ بھی لے لیے، دوسری دفعہ بھی لے لیے، تیسری دفعہ بھی لے لیے، یہ اس کی حرمت کے متعلق اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اور فرمایا جا رہا ہے. یہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور ساتھ اس کی تشریح کے لیے یہ بھی بتایا کہ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو مال تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، لوگ محنت کر رہے ہیں تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. محنت کوئی کر رہا ہے اور اس کی کمائی کوئی اور کھا رہا ہے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا وہ کئی دن پیچھے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم دو گے، غریبوں کو دو گے، یتیموں کو دو گے، مسکینوں کو دو گے، اپنے اقرباء کو، اپنے والدین کو دو گے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے وہ کئی گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی خالص نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. ادھر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور اس آدمی کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا بہت برا حشر ہوتا ہے. یہ اب ہم جب یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن جو اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ رات کو دیں، دن کو دیں، چھپکے سے دیں، تو اجرہم عند رب، اس کا رب کے ہاں اجر ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس کو بندے کو نہ اس دنیا میں خوف ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو اس نے دیا ہے تو اس کا محفوظ ہو گیا اللہ کے ہاں، اور وہ بڑھ رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ تھوڑا سا اس نے خرچ کیا تو وہ کتنے کئی گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑھ جاؤ، کیوں اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا جو اس نے دے دیا ہے. اور ادھر وہ اس کے آدمی کے اس کی حالت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ابھی جو ہم آیت کا ہم ترجمہ کریں گے اس سے واضح ہمیں سمجھ آئے گی. دوسرا کہ اس کا جو جنگ ہے، سود خور اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتا ہے، رسول سے ٹکر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جنگ کی مناسبت سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم وہی کام کر رہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، تم وہ کہتے ہو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کئی وضاحتیں آئی ہیں، جو کچھ آیات بھی قرآن پاک کی ہیں، 7-10 یا جتنی بھی ہے اس کی آیات ہے، اور کئی احادیث، بہت متعدد احادیث ہیں. اس سے کم جنا جو ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اتنا سخت یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے. اور فرمایا جا رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّنَ الزَّكَاةِ
تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اور ان کو چھپکے سے بغیر احسان جتائے، بغیر عزا دیے تم دیتے ہو، تو وہ کیا ہوگا اس میں خوشنودی کیا ہے؟ تریدون وجہ اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، فاولئک هم المضعفون، اور ان لوگوں کا بڑھتا ہی جائے گا، بڑھوتری اس کی ہوتی جائے گی۔ ادھر ہم اس آیت پہ آتے ہیں جو 275 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو سود خور ہیں، لا یقومون، اور وہ نہیں کھڑے ہوتے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس، پاگل دیوانہ کر دیا ہے، اس کو پیسے کی حرس ہے، پیسے کی تمے سے وہ مرے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نظام دیکھنا ہے سٹاک ایکسچینج میں، ادھر جا کر آپ دیکھیں، یا جہاں لوگ یہ سود کھوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسے کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں، مخبوط الحواس ہوتے ہیں، اور ان کا نقشہ جو ہوتا ہے نا، جو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کرے ہی کرے گا، اس دنیا میں وہ لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں، اس کو ان کے نہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جو سود خور ہوتا ہے اس کو کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کسی اللہ تعالیٰ کے دین کی احکام کی، اللہ تعالیٰ سے وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور مخبوط الحواس سے وہ مادیت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات فرما رہے ہیں جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، الذین، جو لوگ بھی یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس شخص کی طرح کہ یتخبطہ الشیطان، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور یتخبطہ، وہ حواس مخبوط الحواس ہوتا ہے، حواس باختہ ہوا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اس کا جو نقشہ ہے تم سٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل کہ وہ پاگل اور دیوانہ ہوا ہے، باغ، اس کو سانس پھولی ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو بیٹھنا اٹھنا اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں، آگے اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے ذالک بانہم، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، جو بیع ہے، جو خرید و فروخت ہے، وہ سود ہی کی طرح ہے۔ دیکھیں ایک شخص جو ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، ایک شخص 100 روپے کا مال خریدتا ہے تو اس کو 110 روپے میں بیچ دیتا ہے، تو وہ اس کی مال اس نے خریدا، اس میں قوت لگائی، اور وہ اس کو منافع ہوگا 10 روپے، اور 100 روپیہ بندہ لگاتا ہے تو، اور اس کے ساتھ 100 کے ساتھ ہی 110 لیتا ہے، تو وہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ قرض لیتا ہے، اس کے 4000 روپیہ قرض لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ سود زیادہ، یعنی 2000 یا کچھ روپے یا کچھ 100 اس سے لیتا ہے، تو وہ بھی سود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب پتہ بتایا ہے، جو مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں، جب ہمیں پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت، اس میں بتا دیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی، سود خوری، حرام خوری، زنا، بددیانتی، بد عہدی، اور جتنے بھی یہ برے کام ہیں، فحش کام ہیں، اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، الہمہ فجورا و تقوا، اور سب نیکیاں بھی بتا دیجیے، اچھا کام ہے، یہ اخلاقیات یہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ والدہ کے، والد کے سارے حقوق، ساری نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دل میں اندر، اس کے اندر رکھ دی ہیں، ٹکا دی ہیں، دوسری بھی ٹکا دی ہیں۔ اس کو زیادہ تفصیل اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے خالی ربا کا لفظ بولا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے ساتھ یہ جنگ ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لیں، ایک مومن آدمی ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، جو اللہ کا رسول، جو اللہ اس کو دیتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ تعالیٰ تم کو دے وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ رب العزت تمہیں ہٹائے، کہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تم نے کام نہیں کرنا، تو وہ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ابھی بتایا ہے جو آدمی تجارت کرتا ہے اس میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، اس کا وقت بھی لگتا ہے، تجارت میں منافع بھی ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ ہوتا ہے جو چیز لے لیتا ہے، اور ایک سودا آدمی طے کرتا ہے، اور جو سود کھور ہے تو اس کو بار بار نفع ہوتا ہے، وہ آرام سے تسلسل سے بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اس کو وہ فکر فاقہ نہیں ہوتا، جو سود دینے والا تو وہ مجبور بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بتا دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، اور فرمایا میں نے تم کو یہ بتا دی، فمن جاءہ موعظۃ، جس کو یہ بات پہنچ گئی، اللہ کی نصیحت پہنچ گئی من ربہ، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس نے پڑھ لیا، جس نے جان لیا، آج ہمیں سمجھ آ گئی سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور کم سے کم اس کا یعنی گناہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ انسان وہ بدفعلی کرے۔ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس اس طرح اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی، وہ باز آ گیا، تو جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذمہ ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وَمَنْ عَادَ، جو سود سے باز نہیں آیا، سود خوری سے باز نہیں آیا، حرام کھانے سے باز نہیں آیا، اللہ سے سارا ٹکر اس نے لے لی ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، صاحب آگ ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ 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 وہ رہیں گے۔ یہ آج ہم نے 275 نمبر آیت جو ہے 275، اس کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور آیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اس کو پڑھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی، کتاب کے اوپر عمل کیا، اگر عمل نہیں کیا تو وہ پہلے وعدہ کر لیا، پھر اس کتاب کو چھوڑ دیا، جو اللہ کے احکام کو چھوڑ دیے، جو چھوڑ دیے تو وہ شخص کا اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے۔ اس نے وعدہ کیا، عہد کیا، میں اللہ تیری ساری باتوں کو مانوں گا، اور نہیں مانا، اور بہت بری مثال ہے اللہ رب العزت نے یہ بیان کی۔ یہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو میں نے تم نے کہنا ہے، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی کے اوپر چلنا ہے۔ اب میں تمہیں روک رہا ہوں، اگر تم نہیں رکو گے تو تم قیامت والے روز جہنم میں بلو گے، سڑو گے، اور تمہارے مقدر جو ہے وہ جہنم ہی ہوگی۔ میں پھر اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آئندہ اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی۔ یہ ضد ہے، یہ اس چیز کی ضد ہے، یہ کہ یعنی جس طرح روشنی اور اندھیرے کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، جب روشنی ہوگی، اگر نیکی اور خیر کے بدلے میں یہ چیز ہوگی، اگر دن اور رات کا، جنت اور جہنم کا، یہ ساری ضد ہے، یہ خرچ کرنے کی ضد ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ نہیں کرتے، وہ اس نے ضد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا یہ اس نے مسئلہ کیا ہے۔ تو میں ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، اس کے اوپر تدبر کرنے کی، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کے اوپر ہم سب کو، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن أعد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر اس کے اوپر طاہرانہ ہم نظر بھی ڈالیں گے، پھر آگے والی آیت کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ان آیات کی فہم عطا کرتا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا، قرآن کا فہم عطا کر دے، یہ سب سے خیر کثیر ہے۔ بارک اللہ علیہ